من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، پروردگار عالم نے مجھ پر بھی آپ پر بھی کرم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا۔ یہ اس کی بڑی کریمی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے، نہ معلوم کتنے لوگ سینماؤں میں، فلموں میں، بدماشیوں میں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں، نہ جانے کہاں کہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کی عطا اور بندہ نوازی کے بغیر اس مجلس میں آنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ بس دعا یہ فرماؤ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ زندگی 4 دن کی ہے، اس کو گزارنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا، سمجھایا۔ سب سے ابتداءً چلیں، خداوند عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں روزی اور خوراک اور غذا کی جب ضرورت پڑی تو مالک کائنات نے اس وقت جو روزی دی وہ نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، تو منہ کے ذریعے نہیں، پیٹ میں پائپ فٹ کر دیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ گلے کا جب ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو غذا یوں ہی پہنچایا کرتے ہیں، ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ گلے کے راستے غذا نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے لیے کیا مجبوری تھی؟ فرمایا میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا رب، میں تیرا پالنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، حسن و جمال کی دولت سے نوازنے والا، بادشاہت دینے والا۔ اور میرے بندے، میں نے تیری زبان کو اس لیے پاک رکھا کہ دنیا میں آ کر میرا قرآن ہوگا، تیری زبان ہو۔ میں نے تو تیری زبان کو وہاں بھی پلیت نہیں ہونے دیا، اب اگر پلیت کرے تیری مرضی۔ اور جب پیدا ہوا تو وہ پائپ دائی نے کاٹ دیا، گویا روزی کا ایک دروازہ تھا، اس کو دائی نے بند کر دیا۔ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں آ جا میرے بندے، ایک دروازہ بند ہوا، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے، دودھ کی نہریں بہا دی۔ کبھی خدا کی کریمی پہ غور تو کیا کرو۔ فرمایا میں نے ایک بندے کو 12 بچے دیے، ایک بچے نے 2.5 برس دودھ پیا، 30 سال تک رات دن بچے دودھ پیتے رہے۔ فرمایا میں خدا کی بنائی ہوئی نسل دیکھو آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے بھی، کوئی فرق نہیں۔ میرے کارنامے اور ہیں، بندوں کے کارنامے اور ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندے، تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا،
ٹانگے والے کا بچہ ہے، ریڑھی والے کا بچہ ہے، کاشتکار کا بچہ ہے، معمولی ملازم کا بیٹا ہے، تیرے ماں باپ کے پاس گلوکوز کہاں سے آیا؟ کہاں سے چینی اس قدر ملے گی جو تجھے ہر وقت میٹھا بنا کر پلاتی رہے؟ فرمایا میرے بندے یاد کر، ڈھائی برس تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے پھیکا دودھ نہ پلایا، وزیروں کا محتاج نہ بنایا، گورنروں کا محتاج نہ بنایا، پیروں فقیروں کا محتاج نہ بنایا، کسی سرکاری افسر سے شوگر مل کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں، ڈی سی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں، آ جا، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل اندر ہی قائم کر دیا۔ فرمایا تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، امیروں کی یہاں فرج ہے، امیروں کی یہاں تھرموس ہے، امیروں کی یہاں ریفریجریٹر ہے، تیرے غریب ماں باپ کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آئی؟ سردی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے ٹھنڈا دودھ نہ پلایا، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو خاموش بنا، اور جب تو تھوڑا سا سیانا ہو گیا تو یہ دودھ نہ کافی ہوا تو ماں نے 2 دروازے تھے وہ بند کر دیے، دائی نے ایک بند کیا، خدا نے 2 دروازے کھولے، اور جب ماں نے 2 دروازے بند کیے فرمایا او میرے بندے چاروں طرف سے روزی کے میں نے 4 دروازے کھول دیے، 2 بند ہوئے تو 4 کھل گئے، اور جب موت نے ان 4 دروازوں کو بند کر دیا، موت کا جھٹکا لگا، موت آ گئی، فرمایا میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دی، تو آنے والا بن، میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے، تیرے لیے سجائی ہے، تیرے لیے سب کچھ وہاں پیدا کیا ہے، میرے بندے ایک 8 دروازے کیوں بنائے؟ ایک دروازے سے خلقت ساری داخل ہو سکتی تھی، فرمایا میرا بندہ جس دروازے سے آئے چاہے داخل ہو جائے، یہ نہ سوچنا پڑے کہ دروازہ ادھر ہے میں ادھر کو آ گیا ہوں، میرے بندے میں تجھے اتنی تکلیف بھی دے کے راضی نہیں۔ جب رب العالمین کی اتنی بڑی کریمی ہے اور اتنی بڑی بندہ نوازی ہے، اگر لوگ مانتے نہیں، اولاد اگر پیدا ہو، کوئی کہتا فلانے بزرگ نے چھہارے پڑھ کے دیے تھے، کوئی کہتا فلانے نے پھول دیا تھا، کوئی کہتا فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے، فلانے نے یوں کیا تھا، اور جب بچہ مر جائے پھر کہتے اللہ نے مار دیا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندہ تم نے میری خدائی کی طرف کبھی غور نہ کیا، سبزی ترکاریوں کے رنگ دیکھو، پھلوں کے رنگ دیکھو، اور جس خدا نے ساری کائنات کو رنگا ہے وہ اتنے رنگ کہاں سے لائے؟ پھول پھول کا الگ الگ رنگ، پتی پتی کا الگ الگ رنگ، سبزی سبزی کا الگ الگ رنگ، جو دیکھو وہی خوش نما، نرالے نرالے نرالے۔ فرمایا پتے پتے کا مالک میں، قطرے قطرے کا مالک میں، ذرے ذرے کا مالک میں، ہر چیز کا مالک میں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر میں، علیہ اللہ بکاف العبدا، اور میرے بندے تیرا سے تجھے پیدا کرنے کے لیے میں کافی، تجھے پالنے کے لیے میں کافی، اور میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر جھانکتا تاکتا کیوں پھرتا ہے؟ علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، مجھ سے ماں خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا ہی رات۔ فرمایا تیری مانگ ختم نہ ہو میری عطا ختم نہ، اتنی بڑی جھولی پھیلا کہ میرا خزانہ بھی وسیع ہے تیرا دامن بھی وسیع۔ جنہوں نے مانگ کر لیا رب العالمین سے ان سے جا کے پوچھو کہ خدا کیسے دیتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود بخود فرمایا لوگو ایسے وقت سے بچنے کی کوشش کرو، ایسے ماحول سے پناہ مانگو، ایسے معاشرے سے پناہ مانگو، اتنے حالات بگڑ ہو جائیں گے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا ایماندار ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا،
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ہر بلڈنگ سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری وقت میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے، گہری گہری سوچ میں رہا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا غم ہے، کاہے کی پریشانی ہے؟ فرمانے لگا ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک نیند سے بیدار ہوا، میرا دل چاہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں۔ میں پہنچا، حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، میں نے بھی ساتھ نیت باندھ لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سورۃ ہود کی تلاوت ہو رہی تھی، جب آیا پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا، اور صحابی کہتا ہے مجھے حضور کے سینے میں سے یوں آواز آتی تھی جیسے پکتی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے۔ 50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 60 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 40 سال کی عمر گزار بیٹھے ہو، کبھی اس بات پہ غور نہ کیا میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی ساری رات روئے اور ہم لوگوں کو تمام عمر میں کبھی رونا نہ آیا۔ کیوں روئے؟ ہم نے کوئی گناہ کر رکھے؟ اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی مسلمان کہتا ہے تو پتہ نہیں میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ ہی۔ سانس بغیر گناہ کے آتا نہیں، معصیت کے بغیر آتا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہم لوگ سانس نہیں لیتے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کیسے پتہ چلے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سر سجدے میں ہے، رو رہے ہیں، عاجزی فرما رہے ہیں، اتنے روئے مجھے ڈر ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مشقتیں اٹھا کر دین کی حفاظت فرمائی۔ 15 دن درختوں کے پتے چبا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، بھوک کی وجہ سے ایک وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے، اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کریم کی عظمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے بھی ایسے لوگ آئے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ قرآن کریم کو قصوں کی کتاب بتایا کرتے تھے، خود فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دل سنگ آلود، اندر کالا ہو گیا، ساری عمر کما کے مر گئے، جوڑ کے اکٹھا کر کے مر گئے، بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، جائیداد اور مربے بنائے، جس اولاد کے لیے تمام عمر رات دن دوڑ دھوپ کی، آج اب بازار کا آخری وقت ہے، جن کپڑوں میں پسینہ ہوا ہے ان کپڑوں سے نفرت، جس چمچی سے اب بازار نے دوا پی اس چمچی سے نفرت، جس پیالی میں کھانا پانا بانے کیا ان پیالوں سے نفرت، جس لوٹے کو استعمال کیا ابا جان نے اسپتال میں اس لوٹے سے نفرت، جس بستر پہ موت آئی اس بستر سے نفرت۔ اولاد نفرت کر رہی ہے، بیگم صاحبہ نفرت کر رہی ہیں، ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی ہیں کبھی موت نہ آ جائے۔ اولاد کا حال دیکھو،
जिस जगह घर के सहल में तुझे गुसल दिया जाएगा, घर का कोई आदमी डर के मारे वहां खड़ा होने को तैयार नहीं। फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। आखिरी वक्त होता है, डॉक्टरों के पास भागे लोग जाते हैं। हजरत इस्राइल करीब खड़े हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, तुम डॉक्टरों को बुलाने चले हो, मैं बगैर बुलावे आ गया हूँ। जब तक डॉक्टर आएगा उस वक्त तक तो मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। इसी को कहता कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, और खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। पील उतल क्या क्या पछाड़े मौत ने, और सरों कद कब्रों में गाड़े मौत ने। बंगले सुनसान कर दिए, कोठियां वीरान कर दी, मुल्क और शहरों को बर्बाद कर दिया। जब इसका चक्कर लगा किसी को होश ना आया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है, इरशाद फरमाया लोगों तुम बताओ तुम्हें अपनी जिंदगियों की किस कदर उम्मीद है। एक सहाबी कहता है मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है, मुझे असर के बाद मगरिब की उम्मीद है, मुझे मगरिब के बाद ईशा की नमाज की उम्मीद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा सांस लिया और अपना कदम मुबारक उठाया, फरमाया तुमने बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं, कुछ पता नहीं। जो सांस अंदर को गया वो बाहर आएगा कि नहीं, जो बाहर आ गया वो ना मालूम अंदर भी जाएगा। यही वजह है कि हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात को ये मसला फौरन समझ में आ गया था। उन्होंने दुनिया में कभी जी लगाया नहीं। और आजकल तो वैसे भी हालात जिगरगू हो गए, अब तो लोगों को नमाज तक की सही मायनों में तौफीक ना दे। और कैसे नमाज पढ़े, गंदुम बीजने वाला बेनमाज, पानी लगाने वाला बेनमाज, गंदुम काटने वाला बेनमाज, मशीन के अंदर से निकालने वाला बेनमाज, आटा पीसने के लिए उठा कर ले जाने वाला बेनमाज, आटा पीसने वाला बेनमाज, आटा छानने वाली बेनमाज, आटा गूंदने वाली बेनमाज, रोटी पकाने वाली बेनमाज, सामने लाकर रखने वाली बेनमाज। अब बताओ 1000 आदमी बेनमाजी है, इस रोटी को खाकर कोई वली कैसे बने। जानवर पालने वाला बेनमाज, खरीद कर लाने वाला बेनमाज, ज़िबा करने वाला बेनमाज, गोश्त बना कर देने वाला बेनमाज, पका कर के सामने रखने वाली बेनमाज, इस गोश्त को खाकर कैसे कोई इमाम शाफी बने। कभी गौर नहीं किया, पीरों का नाम लेते हैं, कौन पीर को मानता है। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र में कभी बेनमाज के हाथ का पानी, सारी उम्र में बेनमाज के हाथ की रोटी न, बेनमाज के हाथ का दूहा हुआ दूध पीकर लस्सी पीकर कभी अल्लाह वाले ने देखा ही। आज मुआशरे की शिकायत हो रही है और सारे का सारा माहौल का बेड़ा करे। खुदा की कसम परवरदिगार आलम ने साफ साफ फरमा दिया, इकरा किताबत कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपनी किताब पढ़, खुद फैसला कर, तू जनती है या दौड़ती, खुद फैसला कर। इसलिए अभी ये इस किस्म के लोग हैं जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, इनका इस तरफ ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं, नजरें कायम नहीं करते इस तरफ के दीन और इस्लाम और ईमान कुरान भी कोई चीज है कि नहीं। तुम्हें क्या मालूम है शेखुल अरबी वाला जन हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है। जेल में रहते रहते 19 जनाजे हजरत के घर से निकले, 19 जनाजे उठे हैं हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के घर। वालदा का इंतकाल हुआ, इत्तला दी गई, तशरीफ लाओ, अम्मा का चेहरा देखो, जनाबे को कंधा दो। जवाब दे दिया, फरमाया अल्लाह पाक मेरी अम्मा से नफरत फरमाए, पर मैं अम्मा का चेहरा देखने के लिए अंग्रेज जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं।
مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم نے ٹیلیگرام دیا، میں علیل ہوں، سخت بیمار ہوں، آخری وقت ہے، ملنا چاہتی ہوں، 1 منٹ کے لیے آ کر مل جاؤ۔ اللہ والے نے رانچی جیل سے جواب دیا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ میری تیری ملاقات ہوگی تو تجھ سے ملنے کے لیے انگریز لانتی کے دربار میں میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ میرے کابر کی تاریخ پڑھو، کیا دین ہے ہم لوگوں کا، کیا ایمان ہے ہم لوگوں کا، عقیدے ہندوؤں والے، اعمال یہودیوں اور عیسائیوں والے، شکلیں غیروں والی، اور پھر امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر دم نکلے گا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کیوں؟ جنت کے دروازے پہ تو پٹواری بیٹھا ہے، بڑا معاملہ اوکھا ہے۔ فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، کھانے کے لیے مانگیں گے، ایسا کھانا ملے گا جس کو کھاتے ہی اکڑیاں منہ کے بل باہر میں، پانی پانی، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے نیچے کے ہوٹھ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اور یہ اوپر کا ہوٹھ پوج کر کمر پہ جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے فرمایا تعالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارے پیاس سے قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس سے 18 آدمی کھڑے ہو، دماغ بہ کر ناک کے ذریعے نکل جائے، آواز لگے گی یوم آؤ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، مصیبتیں اٹھا کر اپنے اپنے پسینے میں، حدیث پاک میں آتا لوگ گل جائیں گے، اڑ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اخیر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ساری مخلوق جائے گی شفاعت کے لیے۔ اس بات کہتا ہوں کروڑ پکے کے دوستوں، آخری سہارا ہے حضور کی شفاعت، سب سے آخری سہارا۔ اگر حضور نے میری تیری شکل کو دیکھ کر یوں فرما دیا کہ جاؤ جاؤ تم میرے نہیں ہو میں تمہارا نہیں ہوں، کہاں ڈوب کے مریں گے، کہاں جائیں گے ہم، کون سا ٹھکانا ہم نے تلاش کرنا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ امت اور مخلوق کی بے کسی اور بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلی فون کا سسٹم قائم نہیں فرمائیں گے، الاؤ الاؤ نہیں فرمائیں گے، نہ رکا لکھ کر اللہ میاں کے نام دیں گے، بلکہ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں علماء موجود ہے کہ حضور سجدہ فرمائے، اور یوں فرمایا میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، توجہ ہے، اتنا لمبا سجدہ کروں گا 7 دن 7 راتوں جتنا عرصہ گزر جائے گا، نبی پروردگار عالم کو اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے منائے تو اللہ میاں کو مکر سے منانا چاہتا ہے، اتنا لمبا سجدہ 1 ہفتہ رات دن ہر آن ہر گھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے، اور یوں فرمایا اس سجدے میں جو میں دعا پڑھوں گا وہ پروردگار عالم مجھے اسی وقت سکھائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سر پوچھا، لفظ دیکھو حدیث پاک سے، سر مانگو، ساری عمر مانگا، جہاں مانگا، مکے میں مانگا، مدینے میں مانگا، بدر میں مانگا، حنین میں مانگا، خندق میں مانگا، آخری وقت میں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، دم نکل رہا تھا، مانگ رہے تھے، فرمایا قیامت میں بھی میں مانگنے والا ہوں گا، وہ دینے والا ہوں، فرمایا کل میرے محبوب مانگو پوچھا میں دوں گا، جالے بھر دوں گا، مانگے آپ۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ آپ کتنا تو مانگیں گے؟ فرمایا اتنا مانگوں گا، اتنا مانگوں گا جب تک میرے چاہنے والے کو ایک ایک کو جنت میں نہ لے جاؤں میں اپنی جھولی اکٹھی نہیں کروں۔ کیا عظمتیں ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ دکان میں نہ دولت میں نہ ذمہ دارا پن میں کسی معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی نہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ کسی کا بھی کنڈا نہ کرے۔ بتائیں آپ
کنڈا کہتے کسے ہے اپنی اپنی سمجھ میں؟ میری سمجھ میں کنڈا یہ ہے کہ عورت مر جائے اور لائن بچوں کی چھوڑ جائے تو مرد کا کنڈا ہو گیا، مرد مر جائے تو عورت کے ذمے اس قسم کی لائن یتیموں کی چھوڑ جائے تو کنڈا ہو گیا۔ تو میری تو دعا یہ ہے کہ کسی کا بھی خدا کنڈا نہ دے، بلکہ یہ چال ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے، رافضیوں کی شرارت ہے، انہوں نے عبادت کا نام دے کر امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرانے شروع کر دیے۔ اصل میں خوشی منائی جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں امیر معاویہ کا کنڈا نہ کر، حضرت امام جعفر کا کنڈا نہ کر، سیدنا امام حسین کا کنڈا نہ کر، کنڈا اپنا کر یا اپنے ماں پیو دا کر۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا، معجزات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، کلام الہی عطا فرمایا، امت عطا فرمائی، تو وہ تمام کی تمام بڑی سے بڑی نعمتیں اللہ پاک جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہے وہ ذات اس چیز سے پاک ہے، نعوذ باللہ اللہ میاں کے کپڑے تھوڑے ہی پلیت ہوتے، کائے سے پاک ہے، پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے پاک مراد نہیں، بلکہ فرمایا لوگوں میں تمہارے شریک کردہ معبودوں سے پاک ہوں، انجینئروں سے پاک ہوں، لیبر کا محتاج میں نہیں، اسباب کا محتاج میں نہیں، تم میں سے کسی قسم کا محتاج میں نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ پاک ہوں ہر چیز سے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کیسے بن جائے؟ قرآن ہضم ہونا بڑا مشکل ہے، قرآن پہ یقین مشکل، قرآن پہ ایمان مشکل، قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا، درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا، معمولی بات پر یقین آ جائے گا، نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل۔ اللہ میاں عبد الریاض ہے کہ نہیں؟ فرمایا آؤ جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے پھر اب میں بھی اگر تم سے مرے ہوئے کی قبروں کی مٹی نہ کٹواؤں تو میری خدائی کیا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، بنور ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا اسری بعبدہ لیلا۔ اور لوگوں میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات، جان سے لے گیا۔ فرمایا سورج ٹھہر جا اور چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، رات ٹھہر جا، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، محبوب کی آمد ہے، ٹھہر جاؤ، سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آمنہ کا در یتیمہ کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو، خبر کیسا ہونا چاہیے؟ سارا نظام روک دیا گیا، ہرا دیا گیا، حاصل کر دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے آرام فرما، جبریل کو حکم ملا جا میرے محبوب کو لا جا کے، جبریل آئے، جبریل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جبریل کہتا الہی یہ تو آرام فرما رہے ہیں، کیسے بیدار کروں، کیسے جگاؤں؟ عرض کیا الہی یا محمد کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ محبوب نرالا ہے،
انداز جگانے کے نرالے ہو جب مزہ آئے گا، اور جبریل رات میں آگ والی ہو اور جگانے کا طریقہ عام ہو، یہ بے ادبی ہے میرے محبوب۔ خیال کرو اگر حضور کو بلانا ہو تو پہلے قبضے میں جبریل کو کرو، میکائیل کو کرو، پھر ان کو بھیجنا، وہ لے کے آئیں گے۔ یوں ہی نہیں 2.5 روپیے کے پٹاخے رکھے کہ حضور آئے، وہ چبا لیے کہ چلے بھی گئے اور بغیر ٹکٹ کے ہی واپس ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، نبی اتنا سستا ہے آنا۔ اگر نبی کو بلانا تو 1,24,000 انبیاء کرام کی استقبالیہ کمیٹی پہلے بلا کے بٹھاؤ، جنتی براق لاؤ، جبریل کو بھیجو، میکائیل کو بھیجو، تمام کائنات کے نظام کو ساکن کرو، پھر حضور کو بلانا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو کچھ اور ہو گئے تھے، دنیا میں کچھ اور تھے، وہاں کچھ اور تھے۔ معراج کیا ہوا؟ ڈرامہ بن گیا۔ بلکہ آج سے عظیم اٹھانے والے فرشتوں نے تمنا کی تھی، بیت المعمور کے فرشتوں نے اشتیاق ظاہر کیا تھا، حسرت کی تھی، الہی اس کالی کملی والے کی پیاری صورت ہمیں بھی دکھا، اور انہوں نے اسی صورت کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی جس کا دیدار بلال کیا کرتا تھا، جس کا دیدار سہیل کیا کرتا تھا، جس کا دیدار تمام صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اسی صورت کا دیدار جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، اسی صورت میں، اسی سیرت میں، اسی لباس میں، اسی حالت میں میرے محبوب کو آسمانوں پہ لیا۔ یوں جھولی میں 2 جہان کی دولت کو لیے بیٹھا ہے ابو بکر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا، نوح علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے رسولوں کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے نبیوں اور پیغمبروں کو اپنی مرضی سے بنایا، بادشاہوں کو اپنی مرضی سے بنایا، بڑے بڑے حسینوں اور جمیلوں کو اپنی مرضی سے بنایا، پر میرے محبوب جب تیری واری آئی تجھ سے پوچھ کے بنایا۔ میرے محبوب جیسے آپ کی روح نے چاہا، اور میں ماڑا کیسے بناتا، جس چہرے کی میں نے قرآن میں قسمیں کھانی ہو وہ گٹیا کیسے ہوتا۔ یہ سارے معاملات کھلے ہیں دھلے ہیں، صحابہ کرام کی صحابیت کسی سے مخفی نہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر نبی کے شاگرد کا اعتبار نہیں تو تیرا بھی اعتبار۔ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم فیل نہیں ہو سکتا۔ یہ براہ راست شاگرد ہے محمد مصطفیٰ۔ خدا کی قسم ان مریدوں کا کیا کہنا جن کا پیر کالی کملی والا ہو، ان شاگردوں کا کیا کہنا جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو، ان مقتدیوں کا کیا کہنا جن کا امام الانبیاء ہو، اور اس فوج کا کیا کہنا جس فوج کا کمانڈر ان چیف حامزہ کا در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔